بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ بنفسی من استہدی الی اللہ وحدہ، بنفسی من استہدی الی اللہ وحدہ وکان لہ القرآن شربا ومغسلا۔ بنفسی کہتے ہیں میری جان قربان ہو جائے، بنفسی میری جان قربان ہو جائے، میں قربان ہو جاواں اس تو کس تو جی استہدا، جو ہدایت مانگے اللہ سے، جو ہدایت مانگے اللہ، کس سے؟ اللہ سے۔ وحدہ، اللہ کون ہے جی؟ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ وکانا، اور ہے لہو اس کے لیے قرآن شربن مشروب، شربت مشروب، و مغسلہ، اور پاکیزگی کا سامان ہو۔ کہتے ہیں جی میری جند تے میری جان قربان ہو جاوے اس آدمی تے جو اللہ کریم سے ہدایت مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ اچھا دور اسی طرح نے کوئی پیسے مانگتا ہے تو کوئی دولت تے کوئی کڑی، کی خیال ہے جی؟ یہ نا دعا میں آج کل جو مانگتے ہیں وہی ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے۔ کہتے ہیں نا پٹھان لیکن دعا مانگنے سی نماز بعد مسجد پٹھان پہ دعا مانگے، یا اللہ پاک مجھے 1000 روپیہ دے دے، یا اللہ پاک مجھے، نال ایک بندہ بیٹھا سی او دعا پہ منگے، یا اللہ مینوں 100 روپیہ دے دے، مینوں پٹھان نے سنے نا، پٹھان نے 100 کٹیا انہوں نے اے لے تے پر میرے ریٹ خرابی نہ کر، 100 پڑھ تے نکل تو 100 پکڑ کے نکل، میرے ریٹ خرابی نہ کر، میں 1000 منگتا پیا تو 100 منگتا پیا، چل نکالے تو کیا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہدایت لوگ ہم بہت کم مانگتے ہیں، ہدایت کم مانگتے ہیں، زیادہ تر کیا مانگتے ہیں؟ پیسہ، دولت، بڑی ہوئے جی، بس یہ چیز سے بارے ہے۔ تو کہتے ہیں میں قربان ہو جاؤں کہ جو اس دور کے اندر بھی اللہ کریم سے کیا مانگتا ہے؟ ہدایت مانگتا ہے، سیدھا راستہ مانگتا ہے، نیکی کا راستہ چنتا ہے۔ اللہ وحدہ، کہتے ہیں وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ کیا ہے جی؟ ایک ہے نا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک، اللہ دو نہیں ہو سکتے، دو نہیں ہے۔ اب کافروں کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ بہت سارے اللہ بھی ہیں لیکن ساتھ میں اور بھی بہت سارے، کہتے ہیں لات ہے، منات ہے، عزہ ہے، ہبل ہے، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے یہ بھی ساتھ اللہ کے ساتھ کام کرواتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پر ایسی بات نہیں ہے، وہ مالک ایک ہے، وہ مالک چلانے والا، بنانے والا، ختم کرنے والا، سب کچھ کرنے والا کیا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں وکان لہ القرآن شربا ومغسلا، کہتے ہیں اس آدمی کے اوپر بھی میری جند تو میری جان قربان ہو جائے۔ کس پہ بھی؟ کہتے ہیں جس آدمی نے قرآن کا اڑنا بچھونا، اس کی مشروب، اس کا سب کچھ قرآن ہے، وہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کا قرآن ہے۔ استاد نئے جو آئے ہیں نا، اسمیر خان کی طرف سے آئے، وہاں مولانا صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ فجر صبح 8 بجے کلاس لگتی ہے، سبق 12 بجے تک سبق پڑھاتے رہتے، 80 85 سال 90 سال عمر ہے ان کی، پھر زور کے فوراً بعد 2 بجے کے فوراً بعد سبق شروع ہو جاتا ہے، عصر کی اذان ہو جاتی ہے، عصر کے فوراً بعد سبق شروع ہو جاتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے، پھر مغرب کے بعد سبق شروع ہوتا تھا، عشاء ہو جاتی تھی۔ اب کہتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک انہوں نے سبق چھوڑ دیا ہے، مغرب سے عشاء تک بھی چھوڑ دیا ہے، مسلسل عصر کی اذان ہو جاتی ہے تو سبق ختم کرتے ہیں۔ حیران ہوتے ہیں یار، اتنی ہمت بھی ہے نا، کیا ہے جی؟ اوڑھنا بچھونا کوئی اور کام ہی بھی نہیں ہے، ہر وقت ان کے ساتھ قرآن ہے، کہ سفر میں تو قرآن کے ساتھ دل ہے، قرآن کے گھر میں ہے، باہر ہے، جیسی زندگی بھی ہے، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں اس آدمی کے اوپر بھی میری جند اور میری جان کیا ہو جائے جی؟ قربان۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ۔ وطابت علیہ ارضہ فتفتقت بكل عبیر حين اصبح،
مخضلا. فرماتے ہیں وطابت اور عمدہ ہو گئی اور عمدہ ہو گئی علیہ اس پر ارضہ اللہ کی زمین یا اس کی زمین جہاں پر وہ رہتا ہے. پس فتفتقت پس پھٹ پڑی بکلی پوری طرح عبیرن زعفران سے. کس سے جی؟ زعفران سے. حینا کہتے ہیں اس وقت اصبحا جب صبح ہوئی مخضلا بھیگا ہوا. کہتے ہیں عمدہ ہو گئی. کیا ہوگی جی؟ اس کی زمین اس کو راس آ گئی, اس کو نیکیاں اس کو راس آ گئی, اس کا دین اس کو راس آ گیا. اور کہتے ہیں اس پر عمدہ ہوگی اور زعفران کی خوشبو کے ساتھ اس پر پھٹ پڑی. کیا کہتے ہیں جو آدمی نا اس قرآن کے ساتھ اس کے اصول, اس کے ضوابط, اس کے قوانین, اس کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے نا, اس کی پھر عادت بن جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اس کو صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کا مسئلہ, رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کا مسئلہ, دن کو سپارے منزل اتنے پڑھنے کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. کیوں؟ اس کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے. اس کی زمین اس کو راس آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ راس آ جاتی ہے. اور فرمایا پھر زعفران کی خوشبو, اس طرح زعفران ہوتے ہیں نا, زعفران کسی نے استعمال کیا. زعفران گلے کے لیے سب سے جو بڑی اور بہترین چیز ہے وہ زعفران ہے. کیا ہے؟ 5,000 7,000 کا تولہ ہے زعفران. ٹھیک ہے, یہ نہیں مکئی نہیں, مکئی اس کے اوپر جو جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے وہ اس میں بال نما ہوتے ہیں, اس طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پچھلے دن میں نے ادھر سے فیس بک سے میں نے نمبر نکالا کسی سے, اس کو پتہ کیا, اس نے بتایا 5,000 روپیہ تولہ سوات کا تھا. اس نے کہا باقی ڈاک خرچہ تم لوگ. میں اس کو استعمال کرتا رہا ہوں, گلا اس سے بڑا صاف ہو جاتا ہے, بڑا بہترین چائے کے اندر بڑا. جب ہم پڑھتے تھے اور مقابلوں کے لیے جاتے تھے میں نے اس کو استعمال کرتا. لیکن بس بات وہی ہے کہ ابے کے پیسوں سے بڑے عیش کیے, ابے کے پیسوں سے بڑے عیش کیے. اب اپنے پیسوں سے نا عیش نہیں بس ضرورتیں پوری ہو گئی. کیا ہو رہی ہیں؟ حقیقت بات ہے. زعفران اتنی قیمتی چیز ہے, جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا میں نے کبھی استعمال نہیں کیا. پڑھتے ہوئے میں نے زعفران بھی کھایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کی زمین اس پر کیا عمدہ ہوگی, زعفران کی پوری خوشبو کے ساتھ اس پر. جس وقت وہ صبح کہتا ہے, جس طرح مثال کی جو صبح ہوتا ہے نا, شبنم ہوتی ہے, صبح کا موسم بڑا سہانا ہوتا ہے, ایسے ہی نا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور شبنم پڑی ہوتی ہے, پیر بندہ چلے تو بڑا ایک سکون پرسکون ماحول بنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ زعفران کی پوری خوشبو کے ساتھ اس پر کیا ہوگی, پھٹ پڑی. اور عمدہ ہو گئی اس پر ارضہ اس کی زمین, فتفتقت پس پھٹ پڑی, فتفتقت پس پھٹ پڑی, بکل عبیرن پوری طرح. عبیرن کس کو کہتے ہیں جی؟ زعفران, خوشبو. حین اصبح اس طریقے کے ساتھ کہ جس طرح صبح ہوئی بھیگا ہوا شبنم کی طرح. فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الاسى يحتاج في القلب مشعلا. کہتے ہیں فطوبہ خوشخبری ہو. کیا ہو جی؟ کیا ہو؟ مبارکبادی ہو, خوشخبری ہو. فطوبہ خوشخبری ہو, مبارکبادی ہو, لہو اس کے لیے, والشوق اور کہتے ہیں شوق اور شوق. فطوبہ کہتے ہیں بس خوشخبری ہو, خوشگواری ہو, لہو اس کے لیے, والشوق اور کہتے ہیں شوق, یبعث ابھارتا ہے, یبعث ابھارتا ہے, ہمہ اس کے عزائم کو, ہمہ اس کے عزائم کو, اس کے ارادوں کو, اس کے وزند اور کہتے ہیں چنگاریاں, چنگاری, اور عصا غم, غم کی چنگاریاں, غم کی یحتاجو کہتے ہیں بھڑکتی ہیں, یحتاجو فی القلب کس میں جی؟ دل میں. کس میں؟ مشعلا شعلہ بن کر. کیا بن کر؟ کہتے ہیں جی
خوشگواری ہو، خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے کہ جس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے، شوق، دین کے ساتھ شوق اس کو کیا کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ کب ابھارتا ہے؟ وزند العصا یحتاج فی القلب مشعلا، کہتے ہیں جب اس کو پریشانی آتی ہے نا، غم ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بے شمار آپ کو پتہ ہے دین سے وابستہ کا لوگوں سے تنگ ہو کے، لوگوں سے ذلیل ہو کے چھوڑ جاتے ہیں نا، تو کہنا یار کی کریے 8 بال نے 10,000 تنخواہ کی کریے تو کتنے چاہیے کی کریے دے، کیا کریں جناب، کدھر چلیں؟ یہ کہتے ہیں نا پریشانیاں ہوتی ہیں، ضروریات پورے نہیں ہوتی، مدرسے لے اور گلاں کرتے ہیں، باہر والے اور گلاں کرتے ہیں، نمازی آتے ہیں وہ اپنی گلاں کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کی کریے، چلو جاؤ یار ریڈی لا لیں گے۔ تو کہتے جب یہ سوچتا ہے نا، پھر اس کو دوبارہ وہ شوق ابھارتا ہے۔ شوق کیا کرتے ہیں؟ وہ دین کا، وہ جو اس کے اندر ہوتا ہے نا دین، وہ کیا کرتے ہیں اس کو ابھارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں اے کم نہیں کرنا، رہنا ہے اس دین نال، کی کرنا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ میں مثال دیتا ہوں، شعر پڑھتا ہوں نا کہ تو قابل ہو تو شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ دنیا بھی نہیں بلکہ نیو، یعنی نئی دنیا ملتی ہے بندوں کو۔ قابل ہو تو شانیں بھی کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، بس محنتی بندہ ہو، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہوتی نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں هو المجتبی، وہ پسندیدہ، وہ مقبول عند اللہ، وہ قاری بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، یغدو علی الناس۔ اب یہاں پر اس قاری کی باتیں کر رہے ہیں جو عمل کرنے والا بھی ہے۔ یغدو کہتے ہیں گزرتا ہے، یغدو علی پر، ناسی لوگوں، کلہم سب، قریباً قریب، غریباً اجنبی، مستمالاً میلان چاہا ہوا، وہ املا آرزو کا مقام۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ قاری پسندیدہ ہوتا ہے، وہ قاری یغدو علی الناس کلہم، وہ لوگوں کے درمیان میں چلتا پھرتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی لوگوں کے درمیان میں چلتا پھرتا ہے، پڑھتے بھی لوگوں کے درمیان میں چلتا پھرتا ہے، چھپ نہیں جاتا۔ یہ نہیں کہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دے، بڑی پگ پا لے جی، بڑا جبہ پا لے تو جناب بڑا قاری دے، بڑا عالم دے، وہ اللہ دے ولی بننے کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں ہی رہتا ہے، لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے۔ قریباً لوگوں کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے غریباً اجنبی ہوتا ہے، غریباً لوگوں کو اس کے مقام کا پتہ ہوتا نہیں، وہ ان سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مستمالم، لوگ چاہتے ہیں ہم ان سے ملیں، لوگ چاہتے ہیں ہم ان سے حضرت صاحب سے دعا کروائیں۔ مؤملا، وہ لوگوں کی آرزوں کا مقام ہوتا ہے، لوگوں کی آرزوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ مقام ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لوگوں کی آرزوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ مقام ہوتا ہے، یعنی لوگ اس کو دیکھ کر آخرت کو یاد دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہی نشانی ہے نا کہ اللہ والے کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، اللہ والے کو دیکھ کے اللہ اس کی دعاؤں کے طالب ہوتے ہیں، مگر وہ طالب دنیا نہ ہونے کے باعث اجنبی سا لگتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ایک مولوی صاحب، ایک اللہ کا ولی جا کے سارے بزنس مین بندے بیٹھے ان کے درمیان میں بیٹھ جائے، وہ بندہ اجنبی لگتا ہے کہ نہیں؟ وہ سارے آخر کہ اسی جناب ڈالر کی گل کرنے، اسی جناب پیسے کی گل کرنے پہ، زمین کی پراپرٹی کی گل کرنے پہ، ایک تصویر بگڑ گیا، اللہ اللہ کے دی جانا ہے، اجنبی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ لیکن پھر بھی جب بات مکمل ہو جاتی پھر اس کو کہ حضرت صاحب دعا تو کرا دیں، کیا کہنے نے حضرت صاحب چلو میٹنگ ختم ہوئی، دعا تو کرا دیں۔ مطلب ان کی آرزو کون ہوتا ہے؟ وہی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس کو دنیا کی طلب
نہیں ہوتی، دنیا کی طلب دنیا وہ خود بخود چل کے اس کے بعد چلی جاتی ہے۔ یعد جمیع الناس مولا لانہم علی ما قضاہ اللہ یجرون افعلا۔ وہ یعد کہتے ہیں وہ سمجھتا ہے، وہ جمیع تمام ناسی لوگوں، مولن غلام، لأنہم کیونکہ وہ علا پر ما قضاہ اللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں، یجرون اس کو پتہ ہے اللہ کے فیصلے، یجرون جو چلا رہے ہوتے ہیں، افعلا کام، وہ کہتے ہیں وہ سمجھتا ہے دنیا کے لوگوں کو کہ قدرت کا غلام سمجھتا ہے، وہ لوگوں کو کیا سمجھتا ہے؟ قدرت کا، اللہ کا غلام سمجھتا ہے، اللہ کا غلام، کیونکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق وہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے اپنے کام میں، اللہ کی مرضی ہے نا، اگر اللہ کی مثال کے طور پہ مرضی نہ ہو تو کوئی چاہے یہ کام کر سکتے، اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہم ہل سکتے ہیں، روٹی کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، نہیں ہے اللہ کی مرضی تو ہے نا، اللہ کی مرضی اس میں، یعنی وہ کبھی دنیا داروں کو اہمیت نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کہ جناب دیکھو بڑا پیسہ جی تعریف کر دی پل باندھ دیں اس طرح نا جی، اے جی وہ ٹوری فلانا 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 اتنی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کسی کو کوئی اہمیت دیتا، بلکہ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ غلام، ان لوگوں کی قدر اس طرح اس کی ذہن میں ہوتی ہے جیسے غلام، تو کہتے ہیں یہ تو غلام ہے، ان کی اپنی کوئی چیز چھوڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ تو اللہ کی، اللہ کے کام، یہ بس اللہ نے کن کے ذمہ کام لگا دے تو یہ کر رہے ہیں، یہ کا کیا کمال ہے؟ وہ کہتے پھر اس کی نظروں میں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے فیصلوں کے مطابق یہ تمام لوگ اپنے اپنے کام میں چلا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی نظر میں قضا قدر کے قلم کی گردش سے تمام اپنے اپنے فانی مقاصد کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقاصد فانی جو ختم ہونے والا ہے، کہتے ہیں اس قدرت کے قلم سے جو چیز لکھی ہوئی ہے اسی کے مطابق یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور جب وہ قدرت اجازت نہیں دے گی تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ ختم، کیا ہو جائے گی؟ یرا نفسہ بالذم اولا لانہا علی المجد لم تلعق من الصبر والعلا۔ یرا کہتے وہ سمجھتا ہے، وہ نفسہ اپنے نفس کو، اپنے بالذم ملامت کے قابل، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ گھٹیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ گھٹیا سمجھتا ہے، ملامت کے قابل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، اولا زیادہ، اولا کی لأنہا کیونکہ اس نے علا پر مجدی بزرگی لم تلعق نہیں چکھا، اس نے چکھا من سے صبری کڑوا والعلا اور تلخ، کیا مطلب؟ کہتے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ملامت کے، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں اس نے جو بزرگی حاصل کی، اس نے جو عزت اس کو ملی، لوگوں نے اس کو عزت دی، اس نے کوئی ترش چیز، اس نے کوئی اتنی خاص تکلیف اس کے آگے کوئی برداشت کی، یعنی وہ اپنے نفس کو ملامت کی زیادہ قابل سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے نفس نے کسی شرف کے حصول میں کوئی تلخی و ترشی نہیں چکھی ہوتی، کیا مطلب؟ کہ اس نے عزت کے لیے، دیکھو اس نے تو فقط اللہ کریم کے ساتھ تعلق قائم کیا، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا، باقی کسی کو عزت لینے کے لیے اس نے یہ تو نہیں کہا حضرت صاحب مہربانی کرو میری عزت کی تھی کرو، انہوں نے پیرا پہ امن اس کو جناب کوئی باتیں کی ہو، کوئی پیسے دیے ہوں، اس کو جناب کوئی اس کی عزت دی ہو، کوئی اور کیا ہو، کوئی اور کام کر کے اپنی عزت بنوائی ہو، کہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں من الصبر والعلا، من الصبر والعلا۔ تو کہتے کہ اس نے اپنی بزرگی حاصل کرنے میں، مقام حاصل کرنے میں اس نے کوئی تلخ چیز، کوئی تراش ترش چیز اس نے کوئی چکھی نہیں، مطلب اس کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا، بس اس وہ تو اللہ کا ہو گیا، تو پھر اللہ کریم نے ساری چیزوں کو اس کے تابع کر دیا۔ وَقَدْ قِيلَ كُنْ كَالْقَلْبِ يُقْصِيهِ أَهْلُهُ وَمَا يَقْتَلِي فِي نُصْحِهِمْ مُتَبَذِّلًا۔ کہتے تحقیق پکی بات ہے، قیلا کہتے کہا گیا ہے،
کن ہو جا، کن کل کل بھی کتے کی طرح، کس کی طرح؟ یقصیہ اس کو دھتکارتا ہے، اس کو اہلہ اس کا مالک، اس کا وما یعتلی اور کہتے ہیں نہیں، وما اور نہیں یعتلی کوتاہی کرتا، نہیں وہ کوتاہی کرتا، فی میں نصحہم اس کی خیر خواہی، مالک کی خیر خواہی میں کتا کوتاہی کرتا، متبذلا کہتے ہیں پوری کوشش کرنے والا ہوتا ہے، وہ پوری کوشش کرنے والا کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں تحقیق پکی بازی ہے، تو گاٹ تو زیادہ نہیں، تو کتے کی طرح تو کم سے کم تیری عادت ہو جائے، تو کتے کی طرح تو بن جا اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنے میں۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں زیادہ تو ہونا چاہیے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے، اور تو کیا ہو جا؟ تو بڑھ چڑھ کر اللہ کریم کے ساتھ جو تیرا مالک ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کر، اس کے ساتھ تعلق قائم کر، اس کی وفاداری کر، اس کے ساتھ تعلق بنا، اور کوتاہی نہ کر اپنے کاموں کے اندر۔ لیکن کہتے چلو تو اس طرح نہیں کر سکتے، تو گھاٹ ہے تو بن جانے میں کتا ہے، یہ کتا ہے، چلو اس طرح نہ تیرا کام ہوئے کہ کتے تو سبق حاصل کر لے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ کوتاہی کرتا، بے وفائی کرتا نہیں، سمجھ آ گئی جی؟ ان کی خیر خواہی میں اپنی جان کو کھپاتے ہوئے جی۔ اب جناب کتے کے اندر 10 صفات بیان کی ہیں، کہتے کتے میں ایسی ہیں 10 صفات کہ وہ کسی انسان کے اندر موجود ہونا تو وہ وقت کا ابدال بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ولی اللہ سے بڑھ کر قطب ابدال جو پورے مقام کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں نا، اور کوئی زمانہ ابدال سے خالی ہوتا، ہر دور میں اللہ کریم نے ابدال کیا کیے ہیں؟ پیدا فرمایا ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ پہلی چیز جو صفات کتے کی جو خصلتیں اچھی عادتیں جو بیان کی نا، پہلی وہ کہتے ہیں کتا بھوکا رہتا ہے۔ کتا کیا ہوتا ہے؟ بھوکا رہتا ہے۔ یہ صالحین کے آداب میں سے، یہ کس کے؟ نیک لوگوں کے آداب میں سے، وہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کم کھاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی بھی کھاٹ کھانے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ کم کھاتے ہیں۔ پہلی علامت ہے بزرگوں کی، کیا کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا کھاتے ہیں۔ نمبر 2، تھوڑی چیز پر قناعت کر جاتے ہیں۔ تھوڑی چیز پر قناعت کرتے ہیں، چھوٹی چیز پر، تھوڑی چیز پر قناعت، تھوڑی چیز پر گزارا کر لیتے ہیں۔ ساڑھے کل جنی میں ہوئی تھوڑی ہے، کیا خیال ہے؟ جتنی ایسی کہنا نہیں یہ تھوڑی، جناب بڑے شہر جائیے، بڑی مڈی لے آئیے، چھوٹا نہ چھوٹی چیز میں ہاتھ نہیں مار دے، تو کیا کہتے ہیں جناب؟ کیا کرنا جی؟ تھوڑی چیز پر قناعت کر لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ صابرین کی علامت ہے، صبر کرنے والوں کی، یہ صابرین کی علامت ہے۔ یہ کن کی علامت ہے؟ صابرین۔ کن کی علامت ہے یہ؟ نمبر 3، اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا۔ کتے کا اپنا گھر نہیں نہ ہوتا، کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا کدی بڑی کوٹھی بھی بنی ہوتی، کہنے نہیں کتے کا مکان بننا پہ، ایک کتے کا کمرہ بننا پہ، کسی آ کے نہیں جی، کہتے اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا۔ یہ توکل کرنے والوں کی علامت میں سے، کس کی؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کی علامت ہے، ان کو پتہ ہے اللہ نے بنایا تو چھت بھی دے گا۔ نمبر 4، رات کو بہت کم سوتا ہے کتا۔ کی خیال ہے؟ رات تو جاگتا رہتا ہے نا، کتے پالے ہیں کسی، رات کو وہ کیا کرتا ہے؟ کم سوتا ہے۔ یہ عبادت گزار اور شب کو جو رات کو جاگنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ کن کی علامت ہے؟ زبردست، جب کتا مرتا ہے نا، اس کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی، اس کی کوئی وراثت ہے؟ کبھی ہویا ہے کتا مر گیا ہوئے تو سارے کتے کٹھے ہو گئے من ساڑھا ہی حصہ کٹو؟ کبھی ہوا ہے؟ اس کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی، کہ جب مرتا ہے تو کوئی میراث کا مال نہیں چھوڑتا۔ یہ زاہدین کی علامت ہے۔ یہ کن کی علامت ہے؟ جو زاہد ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔
نمبر 6، اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا، اپنے مالک کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، یہ پکے مریدین کی علامت ہے۔ یہ کس کی؟ مرید بھی پکا تے سچا ہوتا ہے، اپنے پیر کو چھوڑتا۔ کتا بھی اسی طریقے کے ساتھ اپنے مالک کو کبھی چھوڑ کے جاتا، وہ کہتے مر جاؤں گا اسی چوکھٹ سے مراں گا پر کسی اور چوکھٹ کے جانا، اے گل کتے نو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ گل کتے نو بھی پتہ ہے جی۔ نمبر 7، ادنا جگہ پر بھی راضی ہو جاتا ہے، ماڑی جی جگہ ہوئے، تسی ویکھیا نہیں گھر چنگا ہونے لیکن کتا کتے سوندا ہے اور بوں والے پلے، کتا کتے ہوندے ہے، کتے ہوندے نا او اتھے ستے، یا او باہر کچی جی جگہ ہوئے جتنے نا جی ہے بیچارہ اتھے پہ ہوندے، مطلب کہ انہیں نہیں کہنا کہ جناب جیسے میرا مالک بیٹھ دے ستے میرے نال بیٹھ دے نال تھوڑی جگہ دے دے، کتا اس طرح کرتا وہ اس طرح کرتا۔ یہ متواعظین کی علامت ہے، یہ اس کو مارے پھر بھی روٹی ڈالیں تو آ جاتا ہے، کتے کو مارے نا تو پھر روٹی کا ٹکڑا سٹے دے پھر جناب ہڈی پا دے پھر، پر بندے نے جناب جو ہی پائی تھے پھر ہی آدھے بڑے اوکھے نے آدھے، سمجھ آ گئی، اس کو جناب روٹی ڈالیں ماریں، مار کے اس کو بھگا دیں، پھر اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈالیں گے پھر آ جاتا ہے۔ اچھا جی، دل میں کینہ نہیں رکھتا، دل میں بغض، کسی کے خلاف نفرت نہیں رکھتا، یہ اس کی بڑی عادت ہے۔ یہ خاشعین کی علامت ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ خاشعین کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی علامت یہی ہے، وہ نہیں یہ کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتے۔ کھانا سامنے ہوتا ہے دیکھتا رہتا ہے، کھانا پک رہا ہے، گوشت اس کو پتہ ہے گوشت ابھی بنایا ہے دیگچے میں ہے، دور بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، ہانڈی آگے اس نے کبھی پلیٹ اتار کے کھائی ہے، چارپائی پہ کھانا رکھا ہو کبھی کتے نے آ کے وہاں سے چھین کے گیا، دیکھتا رہتا ہے، دور بیٹھ کے تکتا رہتا ہے، یہ مساکین کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ مسکینوں کی علامت۔ یہ کس کی علامت ہے؟ مسکینوں کی علامت ہے۔ نمبر 10، جس مکان میں رہتا ہے اس سے دوسرے مکان میں نہیں جاتا، جس گھر کا ہو جاتا ہے نا پھر وہ یہ نہیں کہتا جناب آج فلانے گھر ہے جناب وہ تیرا ککڑ پکا کھڑا ہے، یہ تو میں نے خالی روٹی دے دینا آج میں اتھے چلا جاؤں، کتا اس طرح کرتا ہے، روکھی سوکھی اسی گھر کی کھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کئی بار پتہ ہوگا آپ کو، کتے پالنے والے لوگ ہیں آپ لوگ، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے کتے ہوتے ہیں باہر جناب انہیں بننا ہے تو کھول کے لائے جانا، ادھر لے گئے نا جیسے ہی وہ ان کو کھولیں گے وہ فوراً بھاگ کے واپس آ جاتے، فوراً کدھر آ جاتا ہے؟ وفاداری ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جس مکان میں رہتا ہے اس سے دوسرے مکان میں جاتا، یہ راضیین کی علامت ہے۔ یہ کس کی؟ ان لوگوں کی علامت جو کہتے ہیں اللہ جس حالت رکھے تیرا شکر ہے، تیرا جس حالت میں رکھا ہے ہم کیا ہیں اس پہ، ہم اس پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ یاد رکھو یہ 10 علامتیں کتے کی ہیں نا، کتے کی بڑی صفات ہیں، اور جو ابدال ہوتے ہیں نا 10 کی 10 صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، 10 کی 10 صفات اس کے اندر پائی جاتی، تو کہتے ہیں یار انکار چلو وقد قیل کن کالقلب یقصیہ اہلہ وما یختلی فی نصحہم متبذلا، کہتے ہیں یار تو اس طرح کر چلو عبادت میں زیادہ مرتبے والا نہیں بنتا، اپنے اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق تو نہیں کر سکتا، زیادہ وفاداری نہیں کر سکتا، تو گھاٹ تو کتے کی طرح دا ہو جا، کہ جس طرح کتا اپنے مالک حقیقی نہیں، ہم مالک حقیقی تو وہ ہے، مالک مجازی کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے، کہ تو اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے چل پڑا ہے، تو کیا کہتے ہیں کس طرح ہو جا؟ کتے کی طرح ہو جا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب کہتے ہیں لعل الہ العرش یا اخوتی یقی جماعتنا کل المکارہ حولا، اب آگے دعائیں مانگو کیا جی کہتے ہیں لعل شاید الہ العرش
عرش کا معبود، عرش کا الہ، عرش کا یا اخوتی اے میرے بھائی، یقی ہمیں بچا دے، یقی ہمیں بچا دے گا، جماعتنا ہماری جماعت کو، ہماری جماعت کو، کل تمام مکارہی مصائب سے، کس سے؟ مصائب سے، ولا ہولنا، کس سے؟ اب دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے بھائی اللہ کریم سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کریم سے کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، اور ہم کیا بن جائیں؟ ہم اس کے ساتھ مخلص ہو کے عبادت کریں۔ اللہ کریم ہم کو، ہماری جماعت کو ان مصیبتوں سے، ان ہولناک مصیبتوں سے جو آخرت والی، ان سے بچا لے گا، ان سے کیا کر لے گا؟ ان مصیبتوں سے جو دوزخ والی، ان سے کیا کر لے گا؟ بچا لے گا۔ کہتے وَيَجْعَلُنَا مِمَّنْ يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمْ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلَا، اور کہتے ہیں انہی میں ہمیں شامل کر دے گا۔ ہمیں کن میں شامل کر دے گا؟ ممن، ان میں سے، یکونو کے جن کے لیے ہوگی، جن کے لیے کتاب ہو، اس کی کتاب، اس کی کتاب، شفیعاً سفارش کرنے والی، کیا؟ شفارش لہم، ان کے لیے، اذ کیونکہ ما نہیں، ما نسوہ اس کو بھلایا، اس کو، فیم حلا، فیم حلا، فیم حلا، اور کہتے ہیں انہیں شامل کر لے، ممن یکون۔ آج دیکھو نا، اگر دعا مانگ رہے ہیں اللہ کریم ہمیں کیا کرے؟ ہمیں بچا لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کے لیے قرآن کریم شفاعت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ آگے کہتے کیوں؟ کیونکہ اذ ما نسوہ فیم حلا، کہ اس قرآن نے کوئی شکایت کی نہیں ہوگی، کوئی شکایت کی، اذ ما نسوہ فیم حلا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس قرآن نے، انہوں نے اس قرآن کو بھلایا ہوگا، قرآن کو بھلایا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا کہتے کریں یہ قرآن نا کیا کرے گا جی؟ شفاعت کرے گا، شکایت کرے گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو بھلایا ہوگا، منزل انہوں نے پکی ہوئے گی، انہوں نے منزل پکی ہوئے گی، انہوں نے کبھی قرآن کو بھلایا ہوگا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے نا میری امت کے گناہوں کو پیش کیا گیا، میری امت کے گناہوں کو حضور فرماتے سب سے بڑا جو گناہ تھا نا وہ یہ تھا، قرآن ان کے سب سے جو بڑا گناہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کو ان لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ کہ قرآن کو لوگوں نے بھلا دیا تھا، اور یہ پورے جتنے بھی میری امت کے گناہ مجھ میں پیش کیے گئے، مجھے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ یہی شمار ہوتا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی ہے کہ قرآن کے احکام پر عمل نہ کرنا بھی، قرآن کی باتوں پہ عمل نہ کرنا بھی قرآن کو بھلانا ہے، اور بلکہ اصل بھلانا یہی ہے۔ اصل بھلانا کیا ہے؟ قرآن کو، قرآن کی باتوں کو، قرآن کے حکموں کو بھلا دینا، یہ اصل کیا ہے؟ یہ اصل بھلا دینا، یہ اصل بھلا دینا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، فإن له معیشة ضنکا، قرآن کریم میں نا اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے نا، میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کا رزق، اور جو قرآن کے ساتھ لگا رہتا ہے نا وہ اس کا رزق ختم ہوتا۔ حقیقت بات ہے، یہ پکی بات ہے، یقین کریں۔ انہی دنوں میں یہ کتنے سے ابھی مہینہ گزرا ہے نا، مہینے کے دوران اتنے فون آئے، اتنے فون ہے، کوئی کہنا جناب ساڑھے کو آ جاؤ، کوئی کہنا ساڑھے کو، چلو نہیں ہے، کوئی بندہ دو جناب، کوئی ایسا قابل پڑھنے والا جو قرآن کے ساتھ مخلص و اخلاص والا محنت کرنے والا کو دو، کوئی بندے نہیں ملتے، سمجھ میں نا۔ ہر لحاظ سے جتنی جناب جو ڈیمانڈ ہوگی ہم دیں گے، ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے لوگ اتنے بھوکے ہو چکے ہیں، آج کے لوگ کیا ہیں؟ وہ بھوکے ہو چکے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کمانے میں زیادہ ہیں اور اخلاص کے ساتھ پڑھانے میں کم ہے۔ پڑھانے میں کیا ہے؟ حقیقت بات ہے، ٹائم ضائع کرنا، نہ پڑھانا، محنت نہ کرنا، یہ ہمارے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں، یہ ہمارے اندر بیماریاں موجود ہیں۔ وہ ہے اجوع من قلبۃ حومل، اجوع من قلبۃ حومل۔ آج کے دور میں جو لوگ ہیں نا، عوام حلال حرام کی تمیز نہیں کرتی،
یہ حومل کی کتی سے بھی زیادہ بھوکے، حومل کی کتی سے بھی۔ حومل ایک عرب کی عورت تھی، اور کہتے ہیں اس نے پتہ کیا کیا، وہ کتی کو دن کو باندھ کے رکھتی تھی، دن کو روٹی نہیں دیتی تھی، رات کو بھی باندھ دیتی تھی روٹی۔ کتی کو اتنی بھوک لگی اس نے اپنی دم کھا لی، اپنی پوچھڑ کھا لی۔ اس نے کیا کیا، اتنی بھوک لگی۔ تو وہاں سے عرب کا ایک مقولہ ہے، اجوع من کلبتی حومل، اجوع من کلبتی حومل، اے تا حومل دی کتی تو بھی زیادہ بھوکے لوگ نے، اے حومل دی کتی تو بھی زیادہ بھوکے لوگ نے۔ میں بٹوا نکال نہیں کرتا پیا جی، پریشان نہ ہو جی۔ آگے جی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں نا، وہ میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، اس کا رزق، اس کو معیشت میں تباہ کر دیتا ہوں۔ مہنگائی کی وجہ بھی یہی ہے، مہنگائی کی وجہ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے۔ بندہ دین کی طرف ہم لوگ آتے نہیں ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے جناب خرچے پورے نہیں ہوتے، ہمارا فلانا نہیں ہوتا، ہمارا فلانا نہیں ہوتا، ہمارا یہ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب آگے جی کہتے ہیں، یہ حدیث کی طرف ایک اشارہ بھی کیا ہے، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن یوم القیامت نجا ومن محل به القرآن یوم القیامت کبہ اللہ فی النار علی وجہ، یعنی قرآن شفاعت کرنے والی کتاب ہے، اس کی شفاعت سنی جائے گی، اس کی شفاعت سنی جائے گی۔ وہ کسی کی شکایت کرے گا اور اس کسی کی تصدیق کرے گا، وہ کسی کی شکایت کرے گا اور کسی کی تصدیق کرے گا۔ قیامت کے روز وہ جس کی شفاعت کرے گا وہ نجات پائے گا، وہ اور وہ جس کی شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا، اس کو منہ کے بل کیا کر دے گا، دوزخ کے بل جہنم میں۔ آگے جی، وباللہ، اور کہتے ہیں اللہ کے ساتھ، وباللہ اللہ کے ساتھ، حولی میرا زور، حولی و اعتصامی، اور میرا محفوظ رہنا، میرا بچنا، میرا وقوتی، اور کہتے ہیں میری طاقت، میری ومالی، اور کہتے ہیں نہیں ہے الا سترہ، اس کی پردہ پوشی کے علاوہ، متجللہ، کوئی ڈھانپنے والا، کوئی ڈھانپنے۔ وباللہ کہتے ہیں اللہ ہی کے ساتھ میرا زور ہے، میرا زور کس کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے ہے۔ آگے کیا ہے، وَاعْتِصَامِي، وَاعْتِصَامِي، اور کہتے ہیں میرا بچنا، گناہوں سے بچنا کس کی طاقت کے ساتھ ہے، اللہ کی۔ وقوتی، کہتے ہیں میری جو طاقت ہے یہ کس کے ساتھ ہے، اللہ نے میری قوت و طاقت دی ہے۔ اور کہتے ہیں میرے لیے، آگے وما لیا، کہتے ہیں نہیں ہے کوئی بھی میرے لیے الا سترہ متجللہ، کہ کوئی یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میری پردہ پوشی، کوئی میری پردہ پوشی۔ بزرگ فرماتے ہوتے ہیں کسی کے راز ہاتھ میں آ جائے نا، اس پہ پردہ رکھو، اس میں پردہ نہ ہٹاؤ۔ کپڑا کسی کو دنیا میں رہتے ہوئے ذلیل رسوا، فرماتے گھر میں اندر ہوں گے، کمرے میں بیٹھے ہوں گے، اللہ تمہیں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دے گا۔ وہاں پہ کیا کر دے گا، کسی کے عیب ہاتھ میں آ جائیں، اچھالا مت کرو، اچھالا اس کو الا سترہ متجللہ، اس پہ پردہ رکھو، اس پہ کیا رکھو، قیامت کے دن اللہ بھی تمہارے عیبوں پہ کیا رکھ دے گا، پردہ کیا رکھ دے گا۔ فیا ربی، کہتے پس اے میرے رب، پس میرے اے انتا، آپ اللہ، آپ میرے اللہ ہیں، آپ میرے حسبی، اے میرے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، آپ میرے لیے کیا ہے، وعدتی، اور کہتے تو میرا سہارا ہے، تو میرا کیا ہے، علیکا، میرا مالک، میرا آپ پر، میرا اعتمادی، میرا آپ کے اوپر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، بلیو ہے، آپ کے اوپر کیا ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، بلیو ہے۔ ضارعاً، کہتے عاجزی کرنے والا، عاجزی، متوکلہ، توکل کرنے والا، توکل کرنے والا، کہتے اے میرے رب، اے میرے، تو میرا اللہ ہے، تو میرا، تو میرے لیے کافی ہے، تو میرے لیے کیا ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، اور میرا سہارا کون ہے جی، تو ہی اللہ ہی ہے۔
اور مجھے تجھ ہی پر بھروسہ ہے. مجھے بھروسہ کس پر ہے؟ ذارعم کہتے ہیں میں نیاز مند ہوں. میں کیا ہوں؟ نیاز مند ہوں. میں عاجز ہوں. میں کیا ہوں؟ اور آگے کہتے ہیں متوکلا، اور اے میرا مالک میں تجھ پر کیا کرتا ہوں؟ توکل. میں تجھ پر کیا کرتا ہوں جی؟ توکل کرتا ہوں. یہ انہوں نے حسبی، یہاں انہوں نے اشارہ کیے ہیں حسبی اللہ و نعم یہ وظیفہ بھی ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ کریم کی بڑی مدد شامل حال رہتی ہے. اور یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا حسبی اللہ و نعم. دوسری بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا، اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم. اور قرآن کریم کے اندر بھی حسبنا اللہ، حسبی اللہ نہیں ہے بلکہ حسبنا اللہ. سمجھ میں آ گئی نا؟ پس ناظم نے بھی حسبی کہہ کر ان کی سنت پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے. ناظم فرما رہے ہیں کہ ابھی میں نے مقدمہ ختم کیا ہے، پیچھے جو میں نے ذکر کیا ہے یا آگے میں ذکر کروں گا، یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہے؟ کس کی طاقت کے ساتھ ہے؟ اللہ کی. اور فرماتے ہیں ساری میری قوت، میری طاقت، میرا لکھنا، میرا پڑھنا، میرا بولنا، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ سارا کس کے سہارے پہ کر رہا ہوں؟ اللہ کے سہارے. اور کہتے ہیں مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. مجھے اللہ پر کیا ہے؟ ضرور وہ میری مدد کرے گا، اور اس کتاب کو میں مکمل کروں گا. متوکلا. اور کہتے ہیں میں عاجز بن کے اللہ کریم سے یہ کیا کر رہا ہوں؟ دعا. میں عاجز بن کے یہ کیا کر رہا ہوں؟ الحمدللہ جناب آج مقدمہ 94 اشعار کے کیا ہو گیا ہے؟ مکمل. کیا ہو گیا جی؟ مکمل. اب مستقل طور پہ آگے جو اصول ہے نا، کیا ہے؟ یہ بھی مقدمہ اصول میں شامل ہے. اصول میں کیا ہے؟ شامل ہے. اب مکمل طور پہ اب اگلا جو اصول ہیں تمام قرآن کرام کے انشاءاللہ باب الاستعاذہ سے وہ کیا ہونے گے جی؟ انشاءاللہ العزیز شروع ہو گئے.